اللہ تعالیٰ کا عذاب انسانوں پر مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے. وہ کسی پریشانی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی حادثے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اولاد کے نافرمان ہونے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، بیوی کے نافرمان ہونے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، میاں بیوی کے آپس کی لڑائی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اس شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کی توفیق چھین لیتا ہے، کہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اس کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اس پہ حج فرض ہے حج کی توفیق نہیں ہو رہی، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو کوئی خیر نہیں پہنچا رہا، کوئی فائدہ اس کی ذات سے کسی کو نہیں پہنچ رہا. عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، بیماریاں، طرح طرح کے وائرس، یہ کرونا وائرس چل رہا ہے، کسی بھی شکل میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جس کا انسان کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. ایک چیز تو استغفار ہے، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جب تک انسان استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب نہیں دے گا. اس لیے کہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے میں کمی ہے، میرے میں کوتاہی ہے، خامی، کوتاہی، نقص، عیب یہ میرے میں ہے، آپ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے میں معافی مانگتا ہوں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو. استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا. استغفار کا لغوی مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا. اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو. اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ مغفرت مانگتا ہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام معصوم تھے، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا. جس انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ اس کے جسم سے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو جو چہرے سے گناہ ہوئے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ چہرے سے جو ہونے والے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں. ٹانگوں پہ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس پہ جب پانی ڈالتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اب یہ چیزیں ظاہر ہے یہ روحانی چیزیں ہیں، اسپریچول چیزیں، یہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، محسوسات میں سے نہیں ہے، سینسیبل نہیں ہے کہ گناہ جھڑیں اور آپ کو نظر آ جائیں. لیکن اللہ کبھی کسی کو دکھا بھی دیتا ہے اور ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے، یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے. تو جو اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ انسان پر تکلیف آتی ہے، ہم اس کے صرف ظاہری اسباب تلاش کرتے ہیں. جو روحانی اسباب ہیں اس کو ہم تلاش نہیں کرتے. روحانی اسباب ہم بس ایک قسم کے تلاش کرتے ہیں جس کو ہم نے روحانی سبب کا نام دیا ہوا، وہ کوئی روحانی سبب نہیں ہے. روحانی علاج ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ دم درود کو ہم روحانی علاج کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ جن آ گیا، اس پہ جادو ہو گیا، اس پہ جو ہے نا کوئی سایہ آ گیا، اس پہ اثرات آ گئے، اس کو ہم روحانیت کہتے ہیں. روحانیت یہ نہیں ہے، روحانیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے، اس کو روحانیت کہتے ہیں. آپ کا دل کتنا صاف ہے، آپ کے دل میں یقین اللہ پر کتنا مضبوط ہے، آپ کے دل میں کینہ، بغض، حسد، دوسروں کے لیے غلط سوچ، بدگمانی، آپ کا دل ان چیزوں سے صاف ہے یا صاف نہیں ہے؟ آپ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جتنا آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں اتنی آپ کی روحانیت مضبوط ہے. جتنا ہم شریعت سے دور ہیں اتنی ہماری روحانیت کمزور ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، تو ہمارے لوگ کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بچہ ضد کر رہا ہے، کوئی گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارا دماغ فوراً کس طرف جاتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، کسی نے تعویذ کر دیا ہے. یہی ہمارا اسی چیز کی طرف دماغ جاتا ہے بس. یہ تو روحانیت نہیں ہے. روحانیت تو یہ تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. قرآن کی آیت ہے، اس کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا.
کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے وہ۔ تو جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ مصیبت تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے ہمارا ذہن اپنے اعمال کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ ہمارا ذہن اس چیز کی طرف کیوں نہیں جاتا کہ بھائی میری بیوی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، یا میری اپنی اولاد کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، یا ہمارے گھر میں اختلاف ہو رہا ہے، یا ہم پر اللہ کا کوئی عذاب آیا ہوا ہے، مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ ہمارے اکابر بزرگوں کے بارے میں تو یہ تک لکھا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ بھئی جب گھر میں جاؤ اور گھر میں بیوی کو سلام کرو اور بیوی کے تیور بدلے ہوئے ہوں، بیوی صحیح طریقے سے سلام کا جواب نہ دے، تو تھوڑی دیر سر جھکا کر غور کرو کہ باہر کیا گناہ کر کے آئے ہو۔ یہ جو بیوی تمہیں صحیح طریقے سے سلام کا جواب نہیں دے رہی، کہ اس وجہ سے کہ تم نے گھر کے دروازے سے باہر اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے، اس کا اثر اللہ نے یہ دکھایا کہ تمہاری بیوی کو نافرمان کر دیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ بیوی نافرمان ہوتی تو ہم استغفار کرتے کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے مجھے معاف کر دے، میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے۔ اس چیز کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، ہمارا ذہن جاتا ہے اس طرف کہ بیوی میری نافرمان ہو گئی ہے تو مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا۔ یہ مائنڈ سیٹ کی وہ ہے نا، مائنڈ سیٹ کی بات ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ یہی ہے، ہمارا یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر کوئی بیماری آ گئی، کوئی بچہ ضد کر رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ XYZ کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے، تو فوراً ہمارا ذہن اس طرف کیوں جاتا ہے؟ قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہیں تو جو مصیبت آئے گی وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آئے گی، تو پھر ہم اپنے اعمال پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کریں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، تو ہم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرو، میں تم پر اپنی رحمتیں آسمان سے برسانا شروع کر دوں گا، موسلا دھار بارش کی شکل میں برسانا شروع کر دوں گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ اور مال تمہیں دے دوں گا، وَبَنِينَ تمہیں بیٹے دے دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہارے لیے زمین میں نہریں جاری کر دوں گا۔ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے۔ دیکھیں ہمیں تو یہ تک حکم ہے کہ جب نماز پڑھو، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو استغفار کرو۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ اللہ اکبر اور پھر 3 دفعہ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہمیں نماز کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ استغفار کرو، نماز پڑھنے کے بعد، تو جب آپ دکان بند کر رہے ہیں، دکان بند کرنے کے بعد استغفار کا حکم نہیں ہوگا؟ نماز میں تو آپ جھوٹ نہیں بول رہے، نماز میں تو آپ غیبت نہیں کر رہے، نماز میں تو آپ بدنظری نہیں کر رہے، نماز میں تو آپ بہت سے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ دکان میں جب آپ بیٹھتے ہیں، کاروبار پہ جب آپ بیٹھتے ہیں، اپنی تجارت پہ جاتے ہیں، ملازمت پہ جاتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں، وہاں تو ہم بہت سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب نماز کے بعد ہمیں حکم ہے کہ استغفار کرو، اس لیے کہ ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے جس طرح اللہ کا حق ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ استغفار کرو، تمہاری یہ نماز اس قابل نہیں ہے کہ تم میرے سامنے پیش کرو، یہ تو میرا رحم اور میرا فضل اور کرم ہے کہ میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو جب نماز کے بعد استغفار ہے تو گھر سے جب انسان نکلے استغفار کیوں نہ کرے؟ جب اپنی دکان سے نکلے تو استغفار کیوں نہ کرے؟ جب اپنی جاب پہ جائے تو استغفار کیوں نہ کرے؟ اپنی دکان پہ بیٹھے تو استغفار کیوں نہ کرے؟ جب کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور مجلس سے اٹھ رہا ہو اس وقت استغفار کیوں نہ کرے؟ یعنی یہ تو بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی اس پہ میں معافی چاہتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں یہ کہا جاتا کہ بھئی نماز پڑھی ہے تو اب اللہ کے سامنے کوئی فخریہ انداز میں کہو کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھ لی، ہمیں حکم ہے کہ استغفار کرو۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو آپ یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک،
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. جب بھی آپ مجلس میں بیٹھتے تھے حضور کیا باتیں کرتے تھے لوگوں سے؟ حضور کیا معاذ اللہ کسی کی غیبت کرتے تھے؟ کسی کی کوئی برائی بیان کرتے تھے؟ کوئی معاذ اللہ کوئی گناہ کی بات کرتے تھے؟ حضور کی تو ساری زندگی دین بتانے اور سمجھانے اور پڑھانے سے عبارت ہے. آپ نے تو ساری زندگی لوگوں کی رہنمائی ہی کی ہے. لیکن اس کے باوجود جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ختم ہوتی تھی آپ اٹھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور میں آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. استغفرک، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. واتوب الیک، اور میں اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہوں. کیا گناہ کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ ہر مجلس کے آخر میں یہ کہتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو مجلس ختم ہو وہ استغفار پہ ختم ہونی چاہیے. جو مجلس ہماری ختم ہو استغفار پہ ختم ہونی چاہیے. آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے، یہ مسنون دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے. اگر یاد نہیں ہے کم از کم استغفر اللہ تو انسان یاد کر سکتا ہے نا. کوئی مجلس ختم ہو رہی ہے اٹھنے سے پہلے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اردو میں کہہ دیں، اپنی زبان میں کہہ دیں، یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. ہر مجلس کے آخر میں، ہر مجلس کے آخر میں، ہر مجلس کے آخر میں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس مجلس میں بھائی جب انسان نماز میں اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے کہ نماز کے بعد استغفار کا حکم ہے، تو اپنی عام بات چیت میں اس سے نافرمانی کیوں نہیں ہوگی؟ جب اس سے نافرمانی یقینی ہے کہ اس نے اپنی بات چیت میں اللہ کی کوئی نافرمانی کر لی ہے اور اس نے معافی بھی مانگ لی، تو اللہ کا آیا ہوا عذاب اس سے رک جائے.